اگر انسان 30 دن تک نہ سوئے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ دوستو آج میں سنانے والا ہوں ایک دل دہلا دینے والی کہانی۔ عام طور پر کسی ایکسپیریمنٹ میں جانوروں کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن آج میں آپ کو انسانوں پر کیے گئے ایسے بھیانک ایکسپیریمنٹ کے بارے میں بتانے والا ہوں جسے سننے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوستو یہ ایکسپیریمنٹ دی رشین سلیپ ایکسپیریمنٹ کے نام سے مشہور ہے، جس کے بارے میں آج ہم بتانے والے ہیں۔ یہ ایکسپیریمنٹ رشیا نے 1940 میں اس وقت کے قیدیوں پر کیا تھا۔ انسان کے لیے 24 گھنٹوں میں کم سے کم 8 گھنٹے لازمی سونا چاہیے۔ نیند انسان کے لیے ایسا ضروری ہے جیسے نیوٹریشن اور ایکسرسائز۔ جنگی حالت میں سولجرز کو کئی گھنٹے الرٹ ہونا ہوتا ہے، اس کے لیے تھوڑی سی بھی نیند کا آنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ 1 یا 2 دن کے بعد باری باری نیند پوری کرتے رہتے ہیں۔ رشینز نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک ایکسپیریمنٹ کرنے کی ٹھان لی اور کچھ ایسی دوا بنانے کا سوچنے لگے جس سے انسان بغیر نیند کے کئی دن آرام سے گزار سکتا ہو۔ اس کے بنانے کا مین ریزن یہ تھا کہ ورلڈ وار 2 میں رشین سولجرز بیٹل فیلڈ پر اچھی پرفارم کر سکے۔ ان 5 قیدیوں کو اس شرط پر راضی کیا کہ اس ایکسپیریمنٹ کے بعد اگر وہ سروائیو کر گئے تو وہ آزاد ہوں گے، جن پر یہ قیدی رضامند ہو گئے۔ لیکن دوستو ڈے 15 پر ایسا خوفناک رزلٹ دیکھنے کو ملا جس سے انسانی روح کانپ اٹھتا ہے۔ ان 5 قیدیوں کو ایک الگ روم میں رکھا گیا اور ان کے لیے خوراک، کچھ کتابیں اور میگزین وغیرہ اور ٹوائلٹ کی سہولت دے دی گئی، لیکن کوئی بیڈ وغیرہ نہیں دیا تاکہ وہ سو نہ سکے۔ دوستو اس وقت CCTV کیمرے نہیں ہوا کرتے تھے، اس لیے انہیں ایک 1 سائیڈڈ گلاس وال سے مانیٹر کیا جانے لگا۔ ساتھ ہی اسی کمرے میں ایک ایسا گیس بھی چھوڑا جانے لگا جس سے انہیں نیند نہ آئے اور انہیں جگا کے رکھے۔ اس کے علاوہ ان کے سانس لینے کے لیے آکسیجن کو چھوڑنے لگے اور مائک لگا لیا تاکہ ان کی آواز سن سکے۔ ڈے 1 سے یہ لوگ بالکل نارمل تھے، آپس میں نارمل باتیں کرتے تھے اور ایک دوسرے کو اپنی لائف سٹوری سنا رہے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کی اس بیہیویئر میں تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ 5th ڈے پر ان لوگوں کا کنورسیشن بہت ہی کم سنائی دے رہا تھا اور وہ بھی ایک دوسرے کو دھیمی آواز سے اپنے ناخوشگوار لمحات کا ذکر کرنے لگے تھے۔ لیکن ڈے 5 کے بعد شروع ہوا وہ دردناک اور دل دہلا دینے والا منظر جس سے انسان کا روح کانپ اٹھتا ہے۔ دوستو 1 ہفتے بعد انہوں نے بات کرنا بالکل بند کر دیا اور پھر وہ خود سے ہی کچھ نہ کچھ گڑبڑانے لگے۔ حالانکہ یہاں تک بھی ٹھیک تھا، لیکن 11 دن کے بعد جو ہوا اس نے سب کو حیران کر دیا۔ 11 دن کے بعد ان 5 میں سے ایک قیدی اٹھا اور زور سے چلاتا رہا۔ وہ اتنی زور سے چلانے لگا کہ اس کا ووکل کارڈ پھٹ گیا اور بولنے کا لائق بھی نہیں رہا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ باقی قیدیوں کو اس کے چلانے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ 15th ڈے پر حالت اور بھی بگڑتی چلی گئی۔ اس کمرے میں بالکل خاموشی چھا گئی تھی اور لگ ایسا رہا تھا کہ یہ سب کے سب مر گئے ہیں۔ دوستو یہ ریسرچرز اب انہیں دیکھ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ انہوں نے کتابیں پھاڑ کر اس گلاس وال پر چپکا دیے تاکہ باہر بیٹھے یہ ریسرچرز انہیں دیکھ نہ سکے۔ دوستو اس کمرے میں لگے آکسیجن سے پتہ لگا لیا کہ یہ لوگ زندہ ہیں، لیکن ان کی حالت کے بارے میں بالکل نہیں جانتے تھے۔ دوستو ان ریسرچرز کو حیرانی تب ہوئی جب انہوں نے کمرے میں چھوڑے گئے گیس کو بند کر دیا اور جب وہ اندر گئے تو جو چیز اندر انہوں نے دیکھی اس سے ان ریسرچرز کو بہت شوق لگا، کیونکہ کمرے میں چاروں طرف خون اور جسم کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو نہیں بلکہ اپنے باڈی کو کھانا شروع کیا تھا اور جو کھانا انہیں کھانے کے لیے دیا جا چکا تھا وہ ویسے کا ویسے پڑا تھا۔ یہاں تک کہ ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ ان کے ہاتھ، پیر اور انگلیوں کی ہڈیاں باہر نکلنے لگی تھی اور وہ بہت ہی زیادہ خطرناک دکھائی دے رہے تھے۔ قیدیوں کی یہ حالت دیکھ کر ریسرچرز نے انہیں ہاسپٹل لے جا کر ان کا علاج کرنے کا فیصلہ کیا اور اگر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر سے اس ایکسپیریمنٹ کو کنٹینیو کر دیا جائے گا۔ انہیں لے جانے کے لیے جب ریسرچرز نے گیس بند کر دیا اور اندر جا کر انہیں نکالنے لگے تو سبھی چلا کر بھیک مانگتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہم اسی گیس کے ساتھ اسی کمرے میں رہنا چاہتے ہیں، ہمیں باہر کہیں نہیں جانا۔ ریسرچرز کو بھی کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے۔ ہاسپٹل لے جانے کے بعد انہیں مارفین کے انجیکشن دے کر بے ہوش کرنے کی کوشش کر دی گئی، لیکن 8 انجیکشن لگانے کے بعد ان پر کوئی بھی اثر نہیں ہونے والا تھا۔ وہ بار اس گیس والے کمرے میں جانے کی ضد کر رہے تھے، لیکن ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے انہیں ہاسپٹل میں ہی رکھا گیا۔ ان قیدیوں کا آپریشن بھی ان کے ہوش میں ہوتے ہوئے کرنا پڑا، لیکن دوستو حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ انہیں کوئی درد وغیرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ ہنس رہے تھے جیسے انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہو۔ ان کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز بھی بہت ڈر گئے تھے۔ آپریشن کے دوران ان میں سے 2 وہیں مر گئے، لیکن باقیوں کو واپس اسی کمرے میں ڈال دیا گیا اور کمرے میں ڈالے جانے کے بعد انہوں نے پھر سے پرانی حرکتیں شروع کر دی۔ پہلے کی طرح عجیب سی آوازیں نکالتے تھے، اپنی ہی باڈی کو کھانے لگتے اور پہلے جیسے حرکتیں کرنے لگ گئے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر ریسرچرز نے
फैसला किया कि इन्हें अभी मार देना चाहिए और इस एक्सपेरिमेंट को यही बंद करना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट जो एक आर्मी कमांडर के अंडर किया जा रहा था, इसलिए उसने इसे बंद करने से रोक दिया और इसे जारी रखने का ऑर्डर दिया। यहाँ तक कि उस कमांडर ने ये कहा कि रिसर्चर्स अंदर जाकर इन कैदियों के साथ रह लें ताकि वो इनका बर्ताव देख सके। एक रिसर्चर ने उसी कमांडर को शूट कर दिया और फिर अंदर जाकर उन कैदियों को भी गोली मार दी और फिर खुद को भी शूट कर दिया। तो दोस्तों, ये थी रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की कहानी, जिसमें हमने ये देखा कि एक्सपेरिमेंट जैसा भी हो उसके अंजाम का किसी को नहीं पता होता। इसी तरह इस गलत इरादे से शुरू किए गए एक्सपेरिमेंट का अंजाम भी बहुत भयानक था। रही बात इसकी रियलिटी की, तो इस वाक़े से मुतालिक ऐसे ठोस सबूत मौजूद नहीं है, ताहम इसे 2009 में एक वेबसाइट से शेयर किया गया था, जिसके बाद से इंटरनेट पर वायरल हुआ। नाज़रीन, इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप टाइटैनिक के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।